بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم دنیا میں صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جوڑا ہدیہ کیا گیا، فبعث بها الیہ، تو حضور نے میری طرف بھیج دیا، فلبستها، تو میں نے اس کو پہن لیا، لیکن جب میں پہن کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو فعرفت الغضب فی وجہہ، تو میں نے حضور کے چہرے میں ناگواری کے اور غصے کے اثرات محسوس کیے۔ پھر حضور نے خود فرمایا، انی لم ابعث بها الیک لتلبسها، میں نے یہ اس لیے آپ کی طرف نہیں بھیجا تھا کہ آپ اس کو پہن لیں، انما بعثت بها الیک، میں نے تو آپ کے لیے آپ کی طرف اس لیے بھیجا تھا، لتشققها خمرا بین النساء، تاکہ آپ اس کو عورتوں کی اوڑھنیاں بنا دیں، خواتین کے دوپٹے کے لیے استعمال کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ زیب و زینت کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، اور ریشم وغیرہ پہننا یہ تو زیب و زینت کی صورتوں میں آتا ہے، تو اس لیے یہ کام خواتین کا ہے، نہ کہ مردوں کا۔ اب ہمارے یہاں مرد بھی، نوجوان خاص طور پہ، وہ اپنی زیب و زینت پہ بہت توجہ دیتے ہیں، اور بلکہ ایک جگہ میں نے ایک مقولہ پڑھا، بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ گھوڑے اور نوجوان یہ کبھی میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے، آج کل یہ دونوں سج دھج کے شادیوں پہ ناچنے کے کام آتے ہیں۔ تو دوستو، مرد کا کام زیب و زینت نہیں ہے، مرد کا کام ہے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا رکھے، عبادت کا، ذکر اذکار کا، روزوں کا، کہ مرد جو ہے وہ عبادت میں زیادہ توجہ کرے، کہ اس کو دیکھ کے اس کے بچے، گھر کی خواتین کو ترغیب ہو کہ مرد ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، یہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے، یہ تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، عبادات میں زیادہ توجہ کر رہا ہے، تاکہ اس کی طرف دیکھ کے گھر کے باقی افراد کو بھی ترغیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔